اس لیے بھی کرنی ہے کہ میں بہت دلی طور پر قلبی طور پر مسرور اور مطمئن ہوں آج کے اس اجلاس سے، اور جو مقالات پڑھے گئے ان پر تو تفصیلاً بات کریں گے صدر محفل جو ہیں، لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا مجھے بہت خوشی ہوئی بطور سرپرست کہ نثار بھٹی صاحب کا جو مضمون تھا، تعارف تھا پاپ کلچر کا، وہ کمال مضمون تھا، اور یقیناً یہ ایک اعلیٰ ادبی اور تحقیقی اور تنقیدی کاوش تھی ان کی۔ اس پر میں نے مبارکباد دیتا ہوں، اور وقار تقوی صاحب نے درست بات کہی ہے کہ بھٹی صاحب میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ کوئی بھی اچھا بڑا ادبی کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات، مجھے باسط صاحب پروفیسر صاحب نے تاریخی تناظر جو ہے ادبی پاپ کلچر کا اس پر بات کی، اور وہ بھی بڑی خوبصورتی سے انہوں نے چیزوں کو، اور وہ بات کرتے ہوئے ہو رہے تھے، تھوڑا محسوس کر رہے تھے، عدم تحفظ کا شکار تھے، لیکن ہمارے ادبی فورم کا یہ حسن ہے کہ ہم نے یہاں بات کرنے کے لیے وہ ایک ایسا فورم موجود ہے کہ جہاں آپ اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں۔ وہ جو وزیر خارجہ تھی امریکہ کی، وہ ہیلری کلنٹن، انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ واحد دنیا کا فورم ہے جہاں پہ آپ اپنی مرضی کی کوئی بات بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو لیکن پاکستان دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں آپ کوئی بھی بات کہنا، وہ بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤ یہی مرضی میرے صیاد کی ہے۔ تو یہاں کا صیاد جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے، اور لوگ بہت کمزور ہیں، اور خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ اتنے مصلحت انگیز، مصلحت کوش لوگ ہیں کہ یہ ہوا کا رخ دیکھ لیتے ہیں اور چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے لوگ ہیں، اور مقبول عام ادب کی مقبول عام رویوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ بہرا کے بارے میں بھی جو تعبیر کی تھی ابرار بگوی صاحب نے، میں نے ان سے یہ بات سنی کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا بہرا پھلاں دا سہرا، یہ اصل میں بہرا کی جو مصلحت آمیز پالیسی ہے نا، بڑے مصلحت آمیز لوگ ہیں بہرا کے، کہ جو بھی کوئی حکمران آتا تھا باہر سے حملہ آور، تو یہ اپنے دروازے پر پھولوں کے ہار لے کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ قبلہ تشریف لائیے، ہم حاضر ہیں آپ کے غلام، تو ہار پہناتے ہیں آپ کو، ادھر رہنا ہے تو رہیں، آگے جانا ہے تو جائیں، ہمیں کچھ نہ کہیے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اچھا، تو تیسری جو بات، بہرحال بہت زیادہ بہتری آئی ہے پروفیسر صاحب کی گفتگو میں، ان کے قلم میں، ان کی گفتار میں، تو باسط صاحب جو ہیں یہ لائق تحسین ہیں۔ اس کے بعد یہ مجھے بہت بڑا احساس ہوا ہے، ایک اچھا احساس ملا ہے پروفیسر ہما اسد صاحبہ کی صورت میں، کہ پہلی دفعہ ہم نے انہیں یہ ٹاسک دیا، اور انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی، اور اتنے زبردست انداز میں، اور باقاعدہ ریسرچ بیسڈ ان کا مضمون تھا، اور انہوں نے لگتا ہے کہ محنت کی ہے، اور اتنے زبردست طریقے سے اور اہم نکات اٹھائے ہیں، اہم سوالات اٹھائے ہیں، اور ادبی پاپ کلچر جو ہے، اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ہماری ادبی تنظیم جو ہے ہم سخن، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ مجھے بعض پروفیسرز کے فون آتے ہیں احباب کے، ادبی لوگوں کے، کہ آپ کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ بہت ہی منفرد اور یگانہ ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ہم اس ٹاپک کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے، اتنا بڑا ٹاپک ہے، لیکن جو مضامین پڑھے گئے اس سے میرا دل مسرور ہے، اور میں بہت مطمئن ہوں، اور مبارکباد کا مستحق ہے یہ فورم، صدر محفل اور باقی جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں، یہ ہم سخن جو ہے ماشاءاللہ یہ واقعی ہی ایک ادبی فورم کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔
باقی جو پاپ کلچر کی بات ہے، ادبی پاپ کلچر کی بات ہے، تو وہ یہ میرا خیال میں ایک تقسیم ہے جو ہم نے کر لی ہے اپنے لیے، اور اس تقسیم کے نتیجے میں پھر ہم نے اپنا اپنا کوٹ سنبھال لیا ہے، ایک سائیڈ سنبھال لیا ہے، کوئی لیفٹ کے ہیں، کوئی رائٹ کے ہیں، تو وہ پھر فرقہ بندی ہو گئی، اس فرقہ بندی کے نتیجے میں جنگ بندی ہو گئی، تو جنگ بندی کے نتیجے میں پھر سارا معاملہ جو ہے گڈ مڈ ہو گیا۔ تو ادبی پاپ کلچر کی جو مجھے بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جمہوری ادب ہوتا ہے۔ یہ میں آج ایک نئی اصطلاح جو ہے ادب کی وہ متعارف کروا رہا ہوں، جمہوری ادب۔ تو پاپ کلچر بنیادی طور پر جمہوری ادب ہوتا ہے، وہ عوام میں مقبول ادب، اور عام بات، مختصر بات، اور عوام کو فوراً سمجھ میں آنے والی بات جو ہے وہ اس ادبی کلچر کا حصہ ہوتی ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ اچھا، جیسے ہم عام اور سادہ اور مقبول سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے یا سنجیدہ بات نہیں ہے، اگر آپ غور کریں گے تو اس کے تہ کے اندر سنجیدگی چھپی ہوتی ہے۔ سنجیدگی تو آپ نے نکالنی ہے اسی مزاح سے۔ میں نے یہ لطائف ہوتے ہیں جو ہمارے کلچر کے لطیفے ہیں، ان لطائف کو اگر آپ ہنسنے کے بعد غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ان لطیفوں کے اندر کتنا بڑا فوک وزڈم جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اچھا، اب پرابلم یہ ہو گیا کہ جو علم والے ہیں یا سنجیدہ لوگ ہیں یا کتاب سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے ہاں جیسے ہمیں یہ کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس عوام زیادہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی جلسہ تو ہے نہیں، اگر یہ سیاسی جلسہ ہو تو پھر تو ہم وہاں بندے گنے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے پرانی تصویریں لگا کر اپنے جلسہ دکھاتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ آئے ہیں۔ تو یہاں وہ معاملہ نہیں ہے، یہاں شہرت جو ہے، اچھا شہرت جو ہے اس میں دو چیزیں، وہ جو انہوں نے تاریخی طور پر بات کی عبدالباسط صاحب نے، کہ تصوف اور روحانیت جو ہے وہ بھی پاپ کلچر کا حصہ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں تصوف کی جو اپنا پاپ کلچر کی جو بنیادی چیز ہے جس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے اور جو پروان چڑھتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاپ کلچر کی بنیاد جنس پر ہوتی ہے۔ یہ ایک جنسی خواہش ہے، مشہور ہونے کی خواہش جو ہے یہ ایک جنسی خواہش ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں ہی نہیں سمجھتا، علماء نفسیات بھی یہ بات بتاتے ہیں، کیونکہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے، سنجیدہ آدمی ہوتا ہے، جو بڑے پیڈسٹل پر کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہ صلے کی تمنا نہ ستائش کی پرواہ، مجھے کوئی نہیں چاہیے، نہ مجھے کوئی صلہ چاہیے نہ مجھے واہ واہ چاہیے، کیونکہ اس کو صلے کی اور واہ واہ کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اور جو بندہ حقیقت کو پا لیتا ہے وہ پھر کہتا ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، اس کے نزدیک پھر، اور وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ذہنی خوبیاں حاصل کریں۔ ذہنی خوبیاں حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی، اور اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہوگی تو اس کے نہ ہونے کا آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ علم کی جو بڑی خوبی ہے، اور یہ ایک روحانی نظریہ میں بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے پاپ کلچر کو جنسی نظریہ بتایا ہے، اور اس میں شہرت ہے، دولت ہے، ہوس ہے، آگے بڑھنے کی خواہش ہے، یہ ساری خواہشات جنسی خواہشات ہیں، اور ایک طرف روحانی اور علمی خواہشات ہیں۔ اب علم والا جو ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرے شعر کو کوئی لوگ سمجھ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے نہ صحیح، میرے اشعار میں معنی نہ صحیح، اگر میرے شعر آپ کو سمجھ نہیں آتے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں اس بات کی۔ تو وہ ایک روحانی اور علمی پیڈسٹل یہ ہے، اور جو حضرت علی نے کہا کہ مالک میں تمہاری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تمہاری جنت کا لالچ ہے، لالچ بھی ایک جنسی خواہش ہے، اور تمہاری دوزخ کا خوف ہے، مجھے خوف بھی ایک جنسی مسئلہ ہے، تو پھر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں مالک میں تمہاری عبادت اس لیے کرتا ہوں تم اس لائق ہو تمہیں سجدہ کیا جائے۔
تو اصل جو پیڈسٹل ہے علم کا یا تقویٰ کا یا بڑا پیڈسٹل، یہاں آپ کھڑے ہو کے زندگی کو کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے۔ اور وہ حقیقی ادب میں وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو آپ نے بھی بات کی کہ یہ جو 2 کی بجائے چائے بنائی ہے 1 کپ، لو آج وہ بھی مجھ کو فراموش کر گیا۔ اب یہ ادب جو ہے یہ بظاہر تو آپ کو فوراً ہنٹ کرتا ہے، لیکن اس میں وہ وزڈم نہیں ہے، وہ سنجیدگی نہیں ہے، زندگی کا مشاہدہ نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، کوئی انالیسز نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں عوامی طور پر، اور عوام جو ہے، عوام کے بارے میں کہا جاتا ہے العوام کالانام، عوام تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہے، جدھر اس کو موڑیں ادھر مڑ جاتی ہے۔ کل تبدیلی کے پیچھے تھے، آج کسی اور کے پیچھے ہیں۔ تو جو نعرہ ان کو پاپولر دیا جائے، یہ ہر نعرے پر لبیک کہنے والے عوام جو ہیں، ان کو گائیڈ آپ نے کرنا ہے، جدھر لے جائیں گے وہ آپ کے پیچھے ہیں۔ لیکن عوام میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سنجیدگی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ صرف یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو آج کا ادیب ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو اپنے اکلاپے کا احساس جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو اکلوتا سمجھنے لگ پڑا ہے۔ آج کا ادیب سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میری سنجیدہ بات کو سنا نہیں جا رہا، میری بات، اب آپ کے پاس میڈیا آ گیا ہے، سوشل میڈیا، آپ اپنی سنجیدہ بات جہاں تک سنانا چاہیں سن سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کی سنجیدہ بات پر واہ واہ کا جو رسپانس ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا۔ ایک بندہ جو گالیاں دیتا ہے، وہ گالیاں دینے والا، وہ یہ یوٹیوب پر ایک وہ آپ کھول لیتے ہیں یوٹیوب تو اس پر ایک گنجا سا فوراً نمودار ہو جاتا ہے، اور وہ ٹاپ ٹرینڈ میں رہا ہے، وہ اس لیے کہ وہ گالیاں بہت اچھی بکتا ہے اور لوگ اس کی گالیاں بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیں، یہ ایک ٹرینڈ آیا ہے ایک دنیا میں، ادھر ٹرمپ تھے، ادھر مودی تھے، ادھر عمران خان تھے، ایک پورا کلچر تھا جس کلچر نے ہمیں وہ اس پاپ کلچر کے نیچے ہم نے اپنی وہ تربیت کی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجازت ہونی چاہیے۔ میں تو جمہوریت، جو مجھے پاپ کلچر کی خوبی نظر آئی ہے کہ یہ جمہوری رویہ ہے ادب کا، تو جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی گالی دینا چاہتا ہے تو اسے یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ گالی دے، اگر کوئی کسی کی برائی کر۔ اب یہ جو معاملہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ادب میں تحقیق اور تنقید کا شعبہ جو ہے وہ کیوں نہیں اتنا پنپ سکا، اس کی زیادہ وہ نہیں آ سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تحقیق اور تنقید جو ہے اس کو نیگیٹو لیا جاتا ہے۔ تنقید جو ہے، آپ مجھے کہیں گے سر آپ نے یہ بات غلط کی ہے، تو میں فوراً اس کو اپنی ذات کا مسئلہ بنا لوں گا۔ آپ عدلیہ کو کہیں کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے، وہ کہیں گے یہ بندہ نظام عدل کا مخالف ہے، اس پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگنی چاہیے۔ آپ لیڈروں کو کہیں کہ آپ یہ غلط کرتے ہیں، وہ کہیں گے یہ بندہ جمہوریت کا قاتل ہے۔ آپ اگر کسی اور بڑے صاحب کو کہیں تو وہ آپ کو کہے گا کہ جناب آپ محب وطن نہیں ہیں، آپ وہ، مجھے تو بعض دفعہ احمد فراز صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جسے لوگ محب وطن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک تو اس کو اگر الٹ دیا جائے تو وہ جو الٹی تعبیر ہے میرے نزدیک وہی محب وطنی ہے۔ تو بہرحال معاملات رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے، ٹائم بہت ہو گیا ہے، چائے آنے والی ہے اور ابھی صدر صاحب کا خطبہ بھی ہے۔ بہرحال میں خوش ہوں، آج کا اجلاس اچھا ہوا ہے، آپ سب لوگ تشریف لائے، ہمارے کچھ طالب علم آئے اور بہت سارے پڑھے لکھے احباب ہمارے فورم کا حصہ ہیں، تو بہت مہربانی، اسی طرح آپ آتے رہیں اور اپنے مشورے سے بھی ہمیں کریں آگاہ، تاکہ ہم اس معاملے کو مزید آگے لے جائیں اور بہتر کریں۔ بہت شکریہ۔